لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اگر ہم دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو، ان کے مکروہ ایجنڈاز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسلام کے ارلی ایرا سے لے کر آج تک 2023 تک اسٹڈی کریں تو ہمارا یہ سامنے سارے کا سارا امیج ٹرانسپیرنٹ ہو کر نظر آ جائے گا کہ کس قدر دشمنان اسلام اپنے مکروہ ارادوں میں گھر سکتا ہے ہمارے خلاف۔ ہم اگر اسلام کے ارلی ایرا سے ہی دیکھنا شروع کر دیں تو پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف ایجنڈاز کیے جاتے تھے، کس طرح مسلمز کے خلاف پلاننگز بنائی جاتی تھیں، کس طرح وہ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و اذیت کے پہاڑ ڈالتے تھے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو تنگ کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کس طرح وہ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ناپاک ارادہ کیا کرتے تھے، کس طرح وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس اور اینٹی اسلامک سینٹیمنٹس کو سوسائٹی میں پھیلاتے تھے، کس طرح سے وہ بلیسفیمی ایکٹ کیا کرتے تھے۔ اور اگر آج آپ دیکھ لیتے ہیں کئی سالوں سے اب جو فتنہ چلا آ رہا ہے، جو ویسٹ کی جانب سے پھیلایا جاتا ہے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اسلام و فوبیا کے نام سے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک ارادے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اسلام کے نام پہ دہشت گردی پھیلا کے اسلام کو ٹیررسٹ ریلیجن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلم ہی تو ہیں جن پر اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مسلم دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ مسلم پروٹیکٹ ہیں، کہاں پہ مسلمز کو تحفظ حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں پیلسٹائن میں، سیریا میں، برما میں، افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا، مسلمز کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے رہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی دشمن کہتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ وہ خود اب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دودھ سے دھلا ہوا وہ کہنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے نئے سینٹیمنٹس کو پھیلایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام وومن رائٹس پر ڈاکہ ڈالنے آیا، تو کبھی کہتے ہیں کہ اسلام نے فلاں کر دیا، اسلام نے یوں کر دیا، اسلام بہت اسٹرکٹ ریلیجن ہے، فلاں 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 فلاں۔ اور ریسنٹلی ہی آپ نے دیکھا کہ پھر ظلم و ستم کی تو اس وقت انتہا ہو جاتی ہے کہ جب ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ یہ یہودیوں عیسائیوں کے ایک مکروہ سازش کے تحت ایک پورے کا پورا ایجنڈا نافذ کیا گیا، ایک پورے کا پورا مکروہ پلان تیار کیا گیا اور ایک قادیانیت کے نام سے فتنہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے منحوس، کافر، ذلیل شخص کو تیار کیا گیا اور اس سے یہ کہلوایا گیا کہ نعوذ باللہ میں ہی آخری نبی ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اپنی بیویوں کو وہ ازواج مطہرات کہا کرتا اور طرح طرح کی بکواسات کیا کرتا تھا۔ اور اس گندے پودے کو پانی دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی، عیسائی، وہی اس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں نا، وہی اس پودے کے پھلنے پھولنے میں معاون و مددگار بن رہے ہیں۔ اور آج مملکت پاکستان میں بھی کس طرح سے بار بار ختم نبوت کی شک میں آ کر ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلاسفیمی لاز کو یہاں پر آ کر ان میں ریفارمز کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستان میں بھی وہ فتنہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی جس لیڈی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ سب دیکھ لیں، سارے کا سارا امیج آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی اسی طرح کا کوئی فتنہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اور مسیلمہ کذاب کے حوالے سے تو آپ سب جانتے ہیں نا، اس نے بھی تو یہی کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ اس نے کہا کہ اس نے یہ کلیم کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ظالم تھا، وہ ناپاک انسان تھا، وہ ذلیل انسان تھا، اس کے ظلم کے آگے اسٹیٹ نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی نا، پھر ایک صحابی کے ہاتھوں وہ مردود، وہ ذلیل انسان قتل ہوتا ہے اور اس کا سایہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔
اور آج آ کر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ تو اس معاملے میں ریفارمز لے کر آئے، اس معاملے میں تھوڑی ترامیم کی جائیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے یا بلاسفیمی ایکٹ کرنے والوں کو کوئی سزائیں نہ دی جائیں، اس میں ریلیکسیشن دی جائے۔ تو لہٰذا یہ کہاں سے ہمیں فلسفہ سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے ورس نمبر 93 میں کہ یہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف وہی بھیجتا ہے۔ سب سے بڑے ظالم کائنات میں یہی لوگ ہیں، مکروہ قسم کے، یہ ناپاک قسم کے، پلید قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جتنے بھی ایجنڈا، جتنے بھی سازشیں کر لیں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ یہ منہ کی کھائیں گے اور اسلام تک قیامت چمکتا دمکتا رہے گا۔ اور آپ پھر ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لیں، کس طرح یہ واصل جہنم ہوتے ہیں۔ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا وعدہ کیا تھا، نبوت کا کلیم کر لیا تھا، اس کے اینڈ سے آپ سب بخوبی واقف ہیں نا، وہ کس طرح ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ آخر وہ ٹائلٹ میں جا کر، پاخانہ میں اس کا منہ ہوتا ہے اور ادھر وہ جا کر اسے موت ہوتی ہے۔ کس طرح انہیں فرشتے آ کر مارتے ہیں، ان کے منہوں پر بھی اور ان کے پیٹوں پر بھی۔ نکالو آج اپنی گندی روحیں، باہر نکال دو، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا جاتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں دھکیل دیا جاتا ہے۔